أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را كتاب محكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ آج کے تراویح کی نماز میں سورہ ہود پڑھی گئی، سورہ ہود۔ اس کے بعد سورہ یوسف بھی تھوڑی پڑھی گئی۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، ہود علیہ السلام ایک پیغمبر کا نام، بڑے پیغمبروں میں سے ایک ہے وہ بھی۔ یہ سورت کا نام سورہ ہود، اس کے اندر کئی پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، ایسے کئی پیغمبروں کے واقعات اس سورہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پیغمبروں کے جو قصے قرآن مجید کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنا۔ نبی کو جو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام اس دنیا میں بہت برا اور آخرت میں اور بھی زیادہ برا۔ اس لیے آدمی کو یہ جب پڑھتے ہیں واقعات، اور کتنی مرتبہ اللہ دہراتے ہیں، سب میں ایک ایک جگہ ایک ایک طریقے سے رہتا ہے، تو عبرت حاصل کرنا چاہیے ہم کو۔ یعنی کہ سب اچھا تاریخ میں ایسا بھی ہوا کیا؟ اچھا ایسا بھی تھے کیا؟ نہیں تھے، لیکن ان کو سزا کیوں دی گئی؟ اللہ کی نافرمانی کیے، نبیوں کو جھٹلائے، نبیوں کو تکلیف دیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں، الف لام را کتاب، یہ ایک بڑی عظیم بڑی کتاب ہے۔ احکمت آیاتو، اس کی آیتیں مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، قوت والی ہیں، فیصلہ کرنے والی ہیں۔ اس کے اندر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ کوئی معمولی باتیں نہیں، بہت ہی قیمتی باتیں ہیں فائدہ حاصل کرنے والوں کے لیے، اور جو لوگ فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں ان کے عذاب کے لیے بھی یہ آیتیں کافی ہیں سمجھنے کے لیے۔ کتاب، یہ بہت بڑی عظیم کتاب ہے۔ احکمت آیاتو، اس کی آیتیں محکم ہیں، طاقتور ہیں، فیصلہ کرنے والی ہیں۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر ان کی آیتوں کی تفصیل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ حکمت سے بھرپور ہے اور ہر چیز کی خبر کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں بعض جگہ مختصر بیان کریں، بعد میں دوسری صورت میں اس کی تفصیل آتی، لیکن کہیں کہیں تفصیل نہیں آئی تو اللہ کے رسول کو حکم ہے آپ اس کی تفصیل بتائیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، آپ ان میں سے جو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں تو لوگوں کو بتاؤ۔ اللہ نے کچھ چیزیں نبی کو دی ہیں کہ تم شریعت کی ساری باتیں بتاؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے قرآن دیا اور قرآن جیسا اور بھی دیا۔ قرآن تو سمجھ میں آیا، اور بھی کیا؟ حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تفصیل بتائی۔ مثلا نماز کی ایک بات لے لیں، قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، بہت ساری جگہوں میں اقیموا الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ،
نماز کو ان لوگوں نے قائم کیا، تم لوگ نماز کو قائم کرو، کہ اللہ کے نیک بندے نمازوں کو قائم کرتے ہیں، یہ سب آیا۔ اور اس سے پہلے سورہ مائدہ میں بھی اور سورہ نساء میں بھی حکم ہوا کہ وضو کرو۔ نماز کو کھڑے ہونے سے پہلے اگر تمہارا وضو نہیں ہے، وضو کرو۔ کیا کرنا؟ چہرہ دھونا، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ دھونا کوہنیوں تک، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، 4 چیزیں دھونا، 3 دھونا اور 1 پوچھنا، اس کو مسح بولتے ہیں۔ اتنا ہی ہے۔ اللہ کے رسول وضو کر کے بتائے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، 2 ہاتھ دھو، منہ میں پانی ڈال کے کلی کرو، ناک میں پانی چڑھاؤ، چھینکو، چہرہ دھو، کوہنی تک ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو، پاؤں دھو۔ اب اس میں کیا بات اللہ کے رسول بتائے؟ دونوں ہاتھ دھونا شروع میں، ناک اور منہ ان کو بھی دھونا، ناک میں پانی، یہ 3 چیزیں اللہ کے رسول زیادہ بتائے ہم کو۔ اب یہ بھی قرآن کے اندر نہیں ہے فجر کا وقت کب سے کب ہے، عصر کا وقت کب سے کب ہے، نہیں، قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول بتائے صبح صادق ہوتی فجر کا وقت شروع ہوتا، سورج نکلتے وقت فجر کا وقت ختم ہو جاتا۔ دیکھو اللہ کے رسول بتائے نا۔ پھر قرآن میں یہ بھی نہیں ہے سجدے میں کیا پڑھنا، رکوع میں کیا پڑھنا، وہ بھی اللہ کے رسول سمجھائے۔ قرآن میں یہ بھی نہیں ہے کون سی نماز کتنے رکعت پڑھنا، وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 4 رکعت، یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا پہلے رکوع کرنا، بعد میں سجدہ کرنا، بعد میں تشہد کو بیٹھنا، 2 رکعت ہو تو سلام پھر دو، 3 یا 4 رکعت ہے، 2 رکعت کے بعد اٹھ کے پھر پڑھو۔ کتنی تفصیل بتائے؟ تو اللہ نے خود بھی کہیں کہیں تفصیل بتائی ہے، اور زیادہ تر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی۔ اب اس کے اندر جو مضبوط آیتیں ہیں، واضح آیتیں ہیں، فیصلہ کن آیتیں ہیں، پہلی بات اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، پہلا حکم۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اے نبی آپ ان کو سنا دیجئے، کہو جو لوگ میری بات کو مان کے اللہ کے حکم پر چلیں گے ان کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں، اور جو لوگ نہیں مانیں گے جہنم کی ان کو بری خبر سناتا ہوں۔ پہلی بات یہی کہ سب اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتا، اس لیے نبی کو بولتے ہیں معصوم، معصوم، گناہوں سے بچائے گئے۔ لیکن ہم لوگ تو ایسے نہیں نا، گناہ ہو جاتے۔ کہا اللہ نے جب گناہ ہو جاتے تو کیا کرنا؟ ان استغفروا ربکم، عبادت اللہ کی کرو اور تم اللہ سے معافی چاہو، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ ہی کے بن کے رہ جاؤ۔ کیا ہوگا؟ 3 کام کرے، صرف اللہ کی عبادت، غلطی گناہ جو بھی ہے توبہ استغفار، اور اس پر قائم رہنا۔ جو کچھ ہم غلطی کرے توبہ استغفار کر لیے، اللہ سے معافی چاہ لیے، ایسی ایمانی زندگی رہنا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تم کو بہترین زندگی دے گا۔ بہترین زندگی کیا؟ ہر طرح کی اچھی زندگی، امن و امان کی زندگی، خیر و برکت کی زندگی، ضرورت اللہ ہماری پوری کرے گا، یہ بہترین زندگی۔
ورنہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دھوکے کی زندگی ہے. کتنی پریشانیاں کیا کیا ہوتی ہیں. اللہ کے نیک بندوں کو وہ سب کچھ بھی حساب کتاب نہیں، ہمیشہ اللہ کی طرف سکون. ان کو جو کچھ بھی ہوا اللہ سے، مانگنا ہو تو اللہ سے، بتانا ہو تو اللہ کو، جو کچھ کرنا ہے سب اللہ سے. متاع حسنہ، بہترین زندگی. آج بھی میرے بھائیوں، اگر ہم کو سکون کی زندگی چاہیے اور یہ جو ہم پر دن رات ظلم ہوتے ہیں اس سے نجات چاہیے، یہی 3 کام آج بھی ہیں. کیا 3 کام؟ پہلا کام میں نے کہا شرک نہیں کرنا، 1. توبہ استغفار کرنا، پکے مسلمان بن کے رہنا. ہاں جی، وہی سی زندگی اگر ہماری ہو جائے گی، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، ظالموں کے ظلم سے، اور اسی طرح دوسرے اشرار اور خراب لوگ، بدبخت لوگ، ان کے ظلم و ستم سے اللہ ہم کو بچائے گا. قرآن مجید کی بات صرف ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، ایک قوم کے لیے نہیں ہے. جو بھی کلمہ پڑھے ان کے لیے ہے، جو بھی کلمے کا انکار کرے ان کے لیے ہے. خالی عرب کے لوگوں کو آیا قرآن، ان کے واسطے ہے بھی، ہمارے واسطے نہیں. نہیں، یہ تو ہدی للعالمین، دنیا کے سارے لوگوں کے لیے قرآن مجید ہدایت کا پیغام ہے. آج بھی ہماری تکلیفوں کا علاج یہی ہے. کتنی تکلیفیں، بہت تکلیفوں میں زندگی گزر رہی ہے. آگ دور رہتی ہے تو ذرا سکون رہتا ہے، ابھی دور ہے آنے تک بجھ جائے گی. قریب آ گئی تو پریشانی زیادہ ہوتی نا. پہلے تو سوچتے تھے بہار میں ہے، یو پی میں ہے، اب ویسا نہیں، کرناٹکا میں بھی ہے، فلاں جگہ بھی ہے. آگ آ گئی، آگ کی گرمی لگ رہی ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ دینی زندگی گزاریں. تکلیف کا اندازہ آپ کیا کریں گے؟ اگر تم نماز پڑھو گے تراویح کی رمضان میں تو ہم بھجن بجائیں گے اور فلاں گانے رکھیں گے. اور اگر تم اذان دو گے تو مسجد میں جھنڈے گاڑیں گے. کیا جی، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی قانون ہے؟ کچھ نہیں. کوئی تو کہتا ہے نالائق، ہم تمہارے گھر میں گھس کے تمہاری بیٹیوں کو نکال کے ان کے ساتھ بلاత్کار کریں گے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں. جیل مظلوموں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے. ان کے لیے جیل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ سب ان کا کھیل ہے. کیسی تکلیفیں ہیں جی. ان کا علاج یہی ہے، توحید پر قائم رہو، توبہ استغفار کرو. اور ذات بات ہے نماز بھی پڑھے گا. اللہ نے 2 جگہ کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصیبتوں کے وقت 2 کام کرو، صبر کرو، نماز کی پابندی کرو. کہاں مسلمان ہیں؟ سوچتے یہ ہے کہ فلاں پارٹی کو ووٹ دیں گے، وہ پارٹی ہم کو بچائے گی. کوئی بھی بچانے والا نہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، ان کا واقعہ بھی اسی سورہ ہود کے اندر ہے اور تفصیلی واقعہ ہے. بیٹے کو بولے کشتی میں سوار ہو جاؤ بیٹے. کہا نہیں، میں جو ہے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، طوفان آئے گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، اللہ ان کو ڈبو دے، اللہ پھر جہنم میں ان کو داخل کر. پانی آیا نا، وہی دعا کیے تھے نوح علیہ السلام، اغرقو، ان کو ڈبا دے اللہ پانی میں. طوفان آیا جی. بیٹے کو بولے کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو بولا نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. بیٹے اب اللہ کا عذاب آتا نا، بچ نہیں سکتے، تم آ جاؤ کشتی کے اندر. ویسے
آئے گا عذاب، شرط کیا ہے؟ اللہ والے بنے، نماز کی پابندی کریں۔ سبحان اللہ، میں تو ایسی مصیبت کے وقت میں کہتا روزانہ 5 نماز پڑھتے تھے جب امن و سکون تھا، ابھی تو 6 وقت کی نماز پڑھنا، 5 وقت مسجد میں جماعت سے پڑھتے اور 1 نماز گھر میں رات میں اٹھ کے پڑھتے، جس کو کہ تہجد کی نماز کہتے۔ پڑھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، ظالموں کے ظلم سے نجات ملنے کے لیے دینی زندگی گزاریں تو اللہ بچائے گا۔ الی اجل مسمی، ایک زمانے دراز تک اللہ تعالیٰ تم کو خوشحالی کی زندگی دے گا، یعنی کہ تمہاری موت آنے تک تم کو خوشحالی کی زندگی ملے گی، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر آدمی کو اس کے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلا دے گا۔ ظاہر بات ہے نبیوں کو سب سے اونچا درجہ ہوگا، اس کے بعد ان کے ماننے والوں کو ہوگا، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، جو بھی کرے۔ یہ نہیں کہ صرف صحابہ کو یہ وعدہ ہے، نہیں، سب کے لیے یہی وعدہ ہے، تم نیک عمل کرو، جتنا نیک عمل کرو گے اتنا زیادہ بدلہ تم پاؤ گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نہیں مانتے ہو نا مکے والوں، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، یہ بڑا دن آنے والا ہے جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بیوی، شوہر، باپ، بیٹا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن کے عذاب سے میں تم کو باخبر کرتا ہوں۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف سے اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دیکھو یہ لوگ اپنے سینے کو موڑ لیتے ہیں تاکہ چھپ کر رہیں، ہاں یہ لب جب نا کپڑے میں چھپا لیتے ہیں نا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر کے باہر کے سارے حال کو جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ نوح علیہ السلام جب قوم کو دعوت دیتے تھے، ان کے قوم کے لوگ کیا کرتے؟ ارے آتا آتا بول کر دونوں کان میں انگلی رکھ لیتے، نہیں تو کپڑے سے اپنے آپ کو چھپا لیتے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اللہ کے رسول بھی مکے میں جب تھے، کچھ لوگ تو انتہائی ظالم تھے، اللہ کے رسول کو بولنے بھی نہیں دیتے، ایسے تھے۔ کچھ لوگ ذرا دوستی رہتی یا ملاحظہ رہتا نا، ایسے لوگ اللہ کے رسول آتے بولے تو نہیں دیکھے جیسا ادھر دیکھنا شروع کرتے، ادھر سے آ رہے تو ادھر دیکھنا شروع کر دیتے، سینہ ادھر کرتے رہتے۔ کبھی کیا کرتے، کپڑا ڈال کے بیٹھ جاتے، چلے گئے کیا بھائی؟ چلے، ہاں چلے گئے، ایسا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بات نہیں سننا چاہتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ دیتے نا، اس میں کیا تو بھی بولتے، ایک سود نہیں لینا، سود نہیں دینا، بینک سے پیسہ نہیں لینا، سود کو حرام ہے، فلاں ہے، ایسا۔ کتنے لوگ ایسے رہتے، کیا بھی ہمیشہ سود کا بولتے ہیں نا، دیر سے جائیں گے، آخر میں دوسرے ممبر پر بیٹھ گئے، کیا؟ ہاں بیٹھ گئے، چلو اب جائیں گے، اب کیا بولیں گے، بڑھ کر فوراً بھاگ جائیں گے۔ ایسا کتنے کی طریقے رہتے، نیک باتیں، نصیحت کی باتیں نہیں سننا چاہے تو ایسے سب کرتے ہیں، نہیں تو اچھی طرح سو جاتے ہیں مسجد میں آ کے۔ ویسے لوگ بھی رہتے ہیں، یا تو اس لیے سوتے ہیں کہ دل کو ان کی ہماری باتیں خراب لگتی ہیں، یا نہیں تو پھر سننا نہیں چاہتے، آتے ہی کوئی ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور خراٹے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ دین کی باتیں سننا شوق سے اور اس یقین سے سننا، ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو اجر و ثواب دے گا۔ جب چل کر آنکھ کھول کے سنتے رہتا ہے۔ کتنے لوگ مسجد کو آتے جمعے کے دن، مسجد سے نکلتے ہیں، پوچھو کیا بولے بھائی جمعے میں؟
کیا کیا کہ بولے، کیا بولے جی؟ تمہاری زبان میں نہ بولے رہیں گے، اردو میں بولے، سمجھ میں آیا نہیں، سنا نہیں بول کر نہیں بولتا، سمجھ میں آیا نہیں۔ ایسے نیکی کے باتوں کو سننے کے لیے شیطان ہمیشہ ہم کو سلا دیتا۔ میں ہمیشہ بولتا، جمعے کے دن سوتے، تراویح میں سوتے، بیان میں سوتے، کوئی جا کے ٹی وی دیکھتا رہتا، سوتا کیا انہیں؟ اسی طرح کوئی سنیما جا کے دیکھتا، سوتا کیا؟ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہتا۔ شیطان ایسا کرتا ہے۔ اب شیطان نے کہا نا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آ کر ان کو گمراہ کرتے رہوں گا۔ شیطان کا بس چلتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ لوگ جب اپنے سینے کو موڑتے ہیں تاکہ چھپ کر رہیں تم سے، یا کہ صاحب اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے جی، کہ چھپاتے وہ بھی معلوم ہے، وہ تو دل کی بات جانتا ہے، کپڑے وغیرہ کی بات کیا ہے، دل کی بات جانتا ہے۔ اللہ سے کیسے چھپے گا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین میں جتنے جاندار ہیں سب کو اللہ روزی پہنچاتا، سب کو اللہ روزی پہنچاتا۔ اس کا یقین عرب کے لوگوں کو ذرا کم تھا، بچوں کو قتل کر دیتے تھے، کچھ تو بچیوں کو قتل کرتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، عرب میں یہ قبیلہ تھا، ان کے یہاں بچی پیدا ہوئی تو سوچتے ارے کسی کو دینا ہوگا نا، بچی شادی کر کے ذبح کر دیتے۔ ایسے ظالم لوگ تھے، یہ قبیلہ تھا، سب نہیں تھے۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، روزی کہاں، ہمیں 3 آدمی ہے، کھانا مشکل ہے، اب چوتھا تھا وہی مار دو، ختم کر دو، پیٹھی میں ختم کر دو۔ آج بھی کتنی عورت ایسی ہوں گی، ابارشن ابارشن ابارشن، کیا کھانے پینے تکلیف ہے، یہ کفر ہے، کافروں کی عادت ہے۔ روزی دینے والا اللہ ہے، تم کو روزی دیتا، تمہاری روزی چھین کے اس کو نہیں دیتا، اس کے روزی کا کوٹہ الگ ہے، تمہاری روزی کا کوٹہ الگ ہے، لہٰذا مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ کیڑے جی، کتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے رہتے ہیں، ان کی روزی وہیں پہنچتی جہاں کیڑا ہے، تھوڑا رینگ تھا اتنا ہی، وہیں اسے کچھ نہ کچھ ملتا، کھاتے رہتا۔ چونٹیوں کو دیکھو، کتنی چھوٹی چونٹیاں رہتی ہیں، جا کے کیسا روزی حاصل کر کے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے بھائی۔ جتنے بھی ہیں زمین میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، جتنے بھی جاندار ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، انسان ہیں اور سب جانور ہیں، سب إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ ہی سب کو روزی پہنچاتا ہے۔ کہاں گھاس اگانا وہاں گھاس اگتی ہے، کہاں دوسرے چیزیں پیدا ہونا وہاں پیدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جنگل کا شیر ہو، اونٹ ہو کے ہاتھی ہو، سب کو روزی اللہ ہی دیتا ہے، سب کے لیے انتظام کیا ہے۔ ایسی جگہ جہاں شیر نہیں ہوگا، جہاں کوئی جانور ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پھاڑ کر کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہاں جہاں جتنے جاندار رکھا ہے، سب کی روزی کا بھی انتظام کیا ہے، ان کے لائق جو روزی ہے رکھا ہے۔ افریقہ کے لوگ ہیں کہ امریکہ کے لوگ ہیں کہ یہاں کے انڈیا کے لوگ ہوں گے، سب کے لیے اللہ نے انتظام کیا ہے۔ تو روزی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، محمد اے انسان اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرو اور تم بھی نماز پڑھو، تم بھی نماز پڑھو، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی تاکید کرو۔ لا نسألک رزقا، یہ حکم اس لیے دیتے ہیں تم کو روزی ملے گی، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تم سب کو روزی دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے
کہ نماز بھی روزی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعے کو آئے نا، اذان ہوتے ہی کاروبار بند، اب کچھ نہیں، مسجد کو آؤ، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز پڑھ کے جاؤ، اللہ کی روزی تلاش کرو، نماز کی برکت دیکھو۔ اسی لیے مسجد سے نکلتے وقت انسان کیا کرتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ اب نماز پڑھ لیا، اللہ اب میری روزی کا انتظام کر، مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، پہلوان ہو، سب اللہ اب روزی دے دے، اللہ اب نماز پڑھ لیا نا، تیرا حکم ملا، میں آ کے نماز پڑھ لیا، اللہ روزی دیتا جی۔ یہ بھروسہ رہنا، کیوں ابارشن کریں گے، کیوں بچے کو گرائیں گے، کیوں بچے کو قتل کر دیں گے، نہیں کریں گے نا۔ اس طرح اللہ کہتا ہے سب کی روزی کا ذمہ اللہ لیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ کیڑا، وہ جانور، وہ انسان کب تک زمین میں رہے گا، پھر زمین سے کب ختم ہوگا، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ روزی دیتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کب تک یہ رہے گا، اتنے دن کی روزی، اور اسی طرح یہ کب کہاں دفن ہوگا وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، یہ تو اب ہوتا ہے نا، انسان اس دنیا میں آنے سے اربوں سال پہلے اللہ نے سب کی روزی ووزی سب لکھ دی لوح محفوظ میں۔ کتنے مرتبہ میں نے کہا نا، پتا گرتا ہے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، درخت کا پتا بھی اللہ کی اجازت سے گرتا، سبحان اللہ۔ ہوا کے دن ہے نا، کتنے پتے گرتے، ایک درخت کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاؤ تو پتے کتنے گرتے، سب کا اللہ ہی کے حکم سے سب گرتے، پکر ہو کے کیسے بھی ہو، اتنا علم اللہ کا، لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ لہٰذا تم کیا سمجھتے ہو کہ چھپ لیے، کپڑا ڈال لیے یا سینہ ادھر ادھر کر لیے، اللہ نہیں جانتا؟ ارے وہ تو سب کچھ جانتا ہے جی، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے کا ذکر کیا۔ انسان کی عادت ہوتی ہے جلد بازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جلدی اچھا مل جائے، جلدی کھا لیں پی لیں، اچھا ہوئے، پتہ نہیں آئندہ سال کیا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب کو چند سالوں کے لیے دور کر دیا۔ مکے میں جب تک اللہ کے رسول تھے 13 سال تھے نا، عذاب نہیں آیا، وہی قحط وغیرہ آیا، وہ بھی اللہ کے رسول دعا کرے تو دور ہو گیا، عذاب نہیں آیا۔ اتنے سال بولتے تھے کیا بھائی، اللہ کے رسول تو بولتے نہیں نا، محمد کو ہم ستائیں، فلاں کریں، بستی سے نکال دیے، آیا کیا اللہ کا عذاب؟ یہ جو مہلت ملتی اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ بھول گیا، اللہ نہیں جانتا، اللہ کو طاقت نہیں، اللہ کو قدرت نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اگر ہم ان کے عذاب کو چند سالوں کے لیے ٹال دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَعْبِسُونَ، کہتے ہیں کیوں نہیں آتا عذاب، ہم تو اتنا گناہ کرتے نا، سب کچھ کرتے نا۔ آج دنیا میں بھی ایسے لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا جی 5 وقت جا کر نماز پڑھے، کیا ملا تم نا، 1 وقت کی نماز ہم پڑھتے نہیں، اچھا کاروبار ہے، کتنا ہے، خوب ہے، تمہیں کس دن بیپار شروع کرنے وہیں رہ گئے تم، اللہ اکبر۔ ایسے مسلمانوں کا بھی ذہن آ گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یحبسون الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، ہاں جب گھڑی آ جائے گی عذاب کی، رات میں بھی آ سکتی، دن میں بھی آ سکتی ہے، غافل تھے اللہ کی پکڑ آئی، اور جو کچھ دل لگی مذاق کرتے تھے اب وہ سمجھ میں ان کو آ گیا کہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے تھے۔
ایسی باتیں مکے والوں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اسی لیے میں نے کہا سورہ نام کے اندر بھی یہی سب باتیں، کافروں تم ایمان لاؤ ورنہ تو آئندہ زندگی تمہاری بہت ہی زیادہ عذاب والی ہوگی. سورہ نام کے اندر ویسی باتیں تھیں، سورہ اعراف کے اندر ویسی باتیں تھیں، پھر اس کے بعد سورہ ہود کے اندر بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں. نوح علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ اس سورہ کے اندر بیان کیا گیا ہے. اب سوچئے نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نوح اب تم کشتی بناؤ. دنیا کی سب سے پہلی کشتی جی کیسے بنائے ہوں گے نوح علیہ السلام؟ یہ کشتی بولے تو کوئی معمولی بات ہے کیا؟ کتنے لوگ ایمان لائے؟ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، تھوڑے لوگ ایمان لائے. کتنے سال دعوت و تبلیغ کے نوح علیہ السلام؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 1000 سال دعوت و تبلیغ کیے، 50 کم، 950 سال تک لوگوں کو دعوت و تبلیغ کیے، 30 پر 6 30 پر 5 آدمی ایمان لائے. اب کشتی بنانا کتنے سال میں بنائے ہوں گے جی کشتی؟ وہ کیسے بنائے ہوں گے؟ درخت چیرنا، لکڑے چیرنا، ان کو فٹ کرنا، ان کے 2-3 درجے بنانا، کیسے بنائے ہوں گے جی؟ کتنے سال لگے ہوں گے؟ واللہ عالم. یہ سوچتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے، اللہ کیسے کیسے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، سمجھایا اور اس پر عمل کیے، اتنی بڑی کشتی بنائی. پھر زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے گرنے لگا. زمین سے جب ابلنے لگا تو فوراً نوح علیہ السلام سے کہا اللہ نے تم بھی کشتی کے اندر چلے جاؤ، اور جتنے لوگ جانور وغیرہ جو ہیں ایک ایک جوڑا اندر رکھ لو. سبحان اللہ. وہ 30 پر 6 30 پر 7 آدمی وہ کشتی میں آ گئے، اور جتنے چرندے پرندے کیا کیا تھے سب کا ایک ایک جوڑا رکھ لیے. سبحان اللہ. وہ گدھا بھی رہا ہوگا، خنزیر بھی رہا ہوگا، بکرے بھی رہیں گے، کیا کیا تھا سب. من کل زوجین اثنین، ہر ایک کا ایک ایک جوڑا رکھے. اتنی بڑی کشتی جی، اللہ اکبر. اور کتنا ایسا طوفان آیا، کتنی بڑی کشتی، وہ بھی پہاڑ جسے موجیں آ کے ٹکراتی تھی. سبحان اللہ. دنیا کا سب سے بڑا طوفان. سبحان اللہ. اب تک تو ایسا طوفان نہیں آئے گا قیامت تک بھی، ایسے معلوم ہوتا ہے. کتنا دیکھو قرآن کے قصے سچے، بس غور کرنے کی ضرورت ہے. یا اللہ، ایک نبی اپنے چند لوگوں کو لے کے درخت اتنا بڑا رہا ہوگا، لکڑی چیرے ہوں گے، کون سے آرے سے چیرے ہوں گے اللہ عالم، کون سے میخ تھی کیا ٹھوکنے کے لیے وہ بھی نہیں، سوتی تھی کیا وہ بھی نہیں، کیا کیا چیزیں تھیں. سبحان اللہ. ابتدائی زمانہ کشتی بنائی جی. نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر اس میں سوار ہوئے، پھر اس کا طوفان تھم گیا، سارے لوگ مر گئے جو نوح علیہ السلام کو نہیں مانے. پھر ایک نئی زندگی شروع ہوئی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی، دوسرے آدم بولتے. جتنے لوگ پیدا ہوئے، جب 35-36 آدمی تھے نا، عورتیں مرد، انہیں سے پھر دنیا بسی، انہیں سے پھر دنیا آباد ہوئی. اس سے پہلے جتنے لوگ تھے سب ختم ہو گئے، یہی چند لوگ تھے، ان سے دنیا دوبارہ آباد ہوئی. تو یہ سب قصے یہاں بیان کیے گئے ہیں تفصیل کے ساتھ. تو بہت ساری باتیں ہم کو غور کرنے کی ہیں. یا اللہ، مصیبتیں پریشانیاں کیسے دور ہوتی ہیں؟ اللہ نے پہلے بنا دیا. اللہ تعبدوا الا ایاہ، شرک مت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو. وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ سے توبہ استغفار کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. نماز روزہ سب زندگی ایمانی گزارو. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا،
تم کو بہترین زندگی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز روزوں کو آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جہاں جہاں بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کرے۔ اس ماہ مبارک کے اندر سکون کی زندگی گزارنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی نصیب فرمائے۔ ہر ظالم کی ظلم سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو تباہ و برباد کرے اور ان کے ظلم سے سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔